ڈاکٹر صاحب بار بار ایک ذکر کر رہے ہیں جی، سیال مادہ سیال مادہ سیال مادہ سیال مادہ. تو یہ میرے خیال میں تو یہ جوڑوں میں کارٹیلیج جو میں آپ کا سوال سمجھ ہوتا چکا ہے ہوں. کارٹیلیج ہی اس کو بولتے ہیں، اس کا فنکشن کیا ہے اس کا؟ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ یہ سیال کم مادہ، کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہم ایج فیکٹر دیکھیں گے تو 30-35 سال کے بعد بہت سے ایسے میل اور فیمیل دونوں پیشنٹس آ کے ہمیں کمپلین کرتے ہیں کہ جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہے، نماز نہیں پڑھی یہ جاتی. ہمارے بابا جی ماشاءاللہ 77 کے ہیں. نہیں بابا جی تو فٹ ہے نا. تو ان کے تو جوڑوں میں درد نہیں ہے. نہیں بابا جی یہ ٹھیک تو ہے. لوگوں کے جوڑوں میں درد بناتے ہیں. نہیں میں جنرل پیشنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں سائنوویل فلوئڈ جو ہمارے جوائنٹس کے درمیان ہے، ان سے کشتی کر کے دیکھیں ہڈیاں ہلا دیتے ہیں. تو اس چیز کو جوائنٹس کے درمیان سائنوویل فلوئڈ ہے جسے لوگ اپنی زبان میں گریز کہتے ہیں. اس کی کمی یا اس کی خشکی کی وجہ سے بھی بڑا جوڑوں میں درد ہوتا ہے، جس کی ریزن یہ ہے کہ پیشنٹ سیڑھیاں چڑھتے وقت بڑی جو ہے اس کو مشکلات آتی ہیں. نماز پڑھتے وقت کسی چیز کو اونچائی کی طرف مریض اگر بڑھے، سیڑھیاں چڑھے یا کوئی اوپر اس نے سطح پہ جانا ہے، جس کی وجہ سے اس کو دردیں آتی ہیں. بیسیکلی ان کا مسئلہ آتا ہے کہ ان کا جو سائنوویل فلوئڈ ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ خشک ہو چکا ہوتا ہے. اب اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. جی بالکل اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو ایکسرسائز ہے، اس کے علاوہ آپ کا ڈائٹ ہے، آپ کی غذا ہے اور میڈیسن ہے. ہومیوپیتھی میں بہت سی اچھی میڈیسنز ہیں، ہربل میں بھی بہت سی اچھی میڈیسنز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں، اور پیشنٹ کو ٹائم لگتا ہے میکسیمم کسی کو 6 ماہ لگ جاتے ہیں، کسی کو زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. کون سی دوائیاں آپ کے تجربے میں گزری ہیں؟ ہومیوپیتھک میں بے شمار ادویات ہیں. جی ہومیوپیتھک میں بے شمار ادویات ہیں. ہر پیشنٹ کے سائن اینڈ سمٹمز مختلف ہیں، اس کے اکارڈنگ آپ کو پتہ یہ چلتی ہے. مگر جو زیادہ تر ادویات استعمال ہو رہی ہیں اس میں کلکیریا فاس آ جاتی ہے، اور میگنیشیا فاس ہے، رسٹاکس ہے. اس کے علاوہ بے شمار میڈیسن ہے، وہ پیشنٹ کے اکارڈنگ ٹو سمٹمز ہیں. پیشنٹ کیا رہا ہے، اس کو چلتے وقت زیادہ تکلیف ہے، بیٹھا ہے تو زیادہ تکلیف ہے، یا حرکت کرنے سے تکلیف بڑھ رہی ہے. یہ تمام چیزیں اور اس کی ڈائگنوزس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں، اور ود ان فیو جو ہے منتھس پیشنٹ ریکور ہو جاتا ہے. سر یہ جو کارٹیلیج کم ہوتی ہے، جوڑوں میں کڑکڑ کی آوازیں آتی ہے، ان سے بچنے کے لیے کون سی خوراک جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنی چاہیے؟ یا بلکہ آپ کی جو فیوریٹ جواب آئے گا، وہ جو پسندیدہ چیز ہے، کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ آپ زیادہ اچھے بتائیں گے میرا خیال. جی بڑا اچھا جی. یہ کیونکہ غذا کا اس میں اہم دخل ہے. اب دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انوائرمنٹل کی میں بات کر رہا تھا، تو اس کی جو مختلف کازز ہیں، ہماری ماحولیاتی آلودگی. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو خود آلودہ کرتے ہیں اسموکنگ کی وجہ سے. اس کے بعد جب ہم سفر کرتے ہیں تو موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس سے بھی ہمارے جوڑ ایک جگہ پہ، ٹھیک ہے نا جی. جب ہم اترتے ہیں وہ موٹر سائیکل کے جہاں ہمارا سفر مکمل ہوتا ہے یا گاڑی میں ہوتے ہیں وہاں سے اترتے ہیں، تو اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک دم تو ہم نہیں چل پڑتے، ایسا ایسا قدم رکھتے ہیں تو پھر ہمارا وجود، ہمارے مسل ریلیکس ہوتے ہیں، جو ریلیکس ہوتے ہیں، ان کے اندر جو مادہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا ایکسرسائز، یہ بڑا اہم رول ہے. ٹھیک ہے نا جی. مارننگ جو ہمارے اسٹفنس ہمیں پیدا ہوتی ہے ہمارے جسم میں کہ نہیں اٹھ سکتے، بیٹھے لیٹے رہتے ہیں، کبھی گردن میں درد، جوائنٹس میں درد، مختلف ہمارے جوڑوں میں درد آتی، چھوٹے یہ جوڑوں میں درد آتی، اور اس کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آفٹر ایکسرسائز ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے غذا کی، وہ جو بہترین ہماری جو غذا ہمارے گھر میں جو پکتا ہے انسان وہ تو کھاتا ہی ہے، مگر اس میں جناب ایسی غذائیں سے ہمیں پرہیز کرنا. سے چنے کی دال ہے، ماش کی دال ہے، جو عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں یہ بادی اشیاء نہ کھائیں، اس سے ہماری ری پیدا ہوگی، بادی ہوائی پیدا باڈی میں پیدا ہو جائے گی. اکثر لوگ اس کو اس زمرے میں لا کر کہتے ہیں. اچھا، بڑا بیف ہو گیا، اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا. اگر ہم نے استعمال کرنا ہے تو آپ وائٹ میٹ پہ آ جائیں، انڈے پہ آ جائیں. انڈے کی زردی کا کم استعمال کریں، اس کی جو کیلشیم جو اس کا ہے نا، اس کا سفیدی جو ہے، آپ بوائل انڈا کریں، چاہے 10 انڈے کھا لیں،
مگر وہ زردی کے بغیر ایک آدھی زردی لے لیں. اچھا وہ آپ کی صحت کے لیے, آپ کے جوائنٹس کے لیے اور آپ کے وہ سیال معدے کے لیے ٹھیک ہے نا جی, وہ بڑا اچھا کام کرے گی. آپ کا جو انفلمیشن ہوگی باڈی کے اندر اور ہمارے جوڑوں پہ اس کے جو اثرات ہیں جس سے ہمارا ESR بھی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے, ہمارا CRO بھی بڑھ جاتا ہے. بعد پیشنٹ میں آ کے وہ RA فیکٹر پادو پر نیگیٹو ہوتا ہے مگر اس کا CRO پازیٹیو ہوتا ہے, بعض کا نیگیٹو ہوتا ہے. پیشنٹ آ کے کمپلین کرتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا RA فیکٹر تو ڈاکٹر صاحب نیگیٹو ہے, پھر میں جوڑوں کی درد میں پکڑی گئی ہوں, مگر اس کا جب CRO ٹیسٹ کروائیں گے تو وہ جناب اس کا پازیٹیو ہوگا. ڈاکٹر کہے گا دیکھیں جی آپ نے جو علامات بتائی ہیں وہ اس میں آتی ہیں, اور اس کے لیے جو ہماری غذا کا بڑا ہی عمل دخل ہے. میں اپنے پیشنٹ سے کہوں گا, میں اپنے ناظرین آپ کی وساطت سے, آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بات کہوں گا کہ خدا را آپ جنک فوڈ سے ان چیزوں سے پرہیز کریں, رات کا کھانا وقت پہ کھانا شروع کریں, اور رات کی نیند جو عشاء کی نماز کے بعد آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں, اگر آپ جلد سوئیں گے صبح جلد اٹھیں گے مارننگ سلیپنس آپ کو نہیں ہوگی, آپ کے جوڑوں کی تکالیف کم سے کم ہوں گی. اور یہ یاد رکھیں, اور اس میں جو ڈائٹ ہے آپ اس کو لائٹ لیں اور ویجیٹیرین رہیں, اس میں ویجیٹیرین رہنا بہت ضروری ہے. آپ ریڈ میٹ سے اوائڈ رکھیں گے. ریڈ میٹ جو ہے نا جیسے بڑا گوشت ہو گیا, سرخ مرغ کا ہو گیا یہ, اور وائٹ میٹ. سرخ مرغ وہ کیا ہوتا ہے؟ سرخ مرغ دیسی سے کہتے ہیں, دیسی وہ گوشت, نہیں کھانا. دیسی مرغ نہیں اس میں نہیں, آپ اس سے پرہیز کریں گے ٹھیک ہے. اس سے کیلوریز بڑھے گی اور آپ پیشنٹ کو نقصان ہوگا, اس کے ہارٹ پہ بھی اس کے لیور پر بھی اس کے سائڈ افیکٹ مرتب ہوں گے. چلیں ایک نوجوان صحت مند ہے بندہ, کبھی کبھار تو ہوا نا کہ آپ نے بد پرہیزی یا دوستوں کی دعوت آ گئی, جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب سے بات ہو رہی تو وہ کہہ رہے تھے جی, میں نے کہا جی آپ ہمارے CVH شادرہ کے پریزیڈنٹ ہیں تو کب پروگرام کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں جلد کریں گے. نہیں تو یہ آپ کو دیسی مرغا نہیں کھلاتے, ٹینشن نہ لے. چلے ہم وہاں فش دریا راوی نزدیک کی ہے, تو یہ وائٹ میٹ میں ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں جب ہم استعمال کریں گے, اور اس میں جو ضروری ہے نا گینٹھیا کے پیشنٹ میں, اس میں اس کو کاپر کی بڑی اشیاء ضرورت ہوتی ہے, تو ہماری اس میں میڈیسن ہے ٹھیک ہے نا جی, جسے ہم تانبا کہہ دیتے ہیں, اس میں یہ چیزیں سلور برتنوں سے جی ڈاکٹر پرہیز کریں گے. یہ جو سائنوویل فلوڈ ہے اس کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی ڈائٹ پہ فوکس کیا جائے. پیشنٹ ہے اپنی ڈائٹ کو استعمال کریں. ڈائٹ میں کیا کیا لے؟ اس سے آپ شوربے والی چیز کو لے لیں. اس سے مراد یہ اگر آپ کو یورک ایسڈ ہے تو آپ بڑا گوشت نہ کھائیں, آپ فش کھا لیں. مٹن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ بنا کے اس کا استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناشتے میں, اپنے مارننگ جو ہے روٹین میں ساگو دانہ بہت بیسٹ ہے, جو کا دلیا بہت بیسٹ ہے. اس کے علاوہ ویجیٹیبلز ہیں, اور بھی بے شمار ڈائٹ پلان کو آپ فالو کریں گے تو آپ کا یہ سائنوویل فلوڈ ود میڈیکیشن کے ساتھ جو ہے یہ پورا ہو سکتا ہے. واک کا کتنا عمل دخل ہے؟ واک کا سب سے مین جو عمل دخل ہے وہ واک ہے, کیونکہ اکثر پیشنٹ ہیں وہ کمپلین ہی یہ کرتے ہیں کہ ہم سے چلا ہی نہیں جاتا. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ وہ بیٹھے رہیں یا لیٹے رہیں, اس چیز سے بھی وہ دردیں بڑھ جاتی ہیں. واک کریں, سائیکلنگ کر لیں. سائیکلنگ سے یہ ہوگا جوائنٹس میں جو ہے وہ موومنٹ زیادہ ہوگی. سائیکلنگ جو سب سے زیادہ بیسٹ ہے, کیونکہ اکثر ایجڈ پیشنٹ ایسے ہیں جن سے چلا نہیں جاتا, تو وہ سٹارٹ اپ اگر لینا چاہتے ہیں تو وہ سائیکلنگ سے لیں, جس کی وجہ سے ان کے جتنے بھی یہ جوائنٹس ہیں, خاص کر یہ گھٹنے ہیں, ان میں موومنٹ زیادہ بڑھے گی, تو انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے.